معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین حضرات، معرفت التجوید میں آج ہمارا سبق قاعدہ نمبر 25 سے ہے۔ قاعدہ نمبر 25 میں اخفاء کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو اخفاء کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو پوشیدہ یعنی خوب ظاہر کر کے، اور نون ساکن یا تنوین کو اس کے اصل مخرج سے ادا نہ کر کے بلکہ کچھ ہلکا ادا کیا جائے، تو نون ساکن اور تنوین کو پوشیدہ اور میم ساکن کو ضعیف ادا کیا جائے، اس کو بھی اپنے اصل مخرج سے ادا نہ کیا جائے بلکہ کچھ ضعیف کر دیا جائے، تو اس کو اخفاء کہتے ہیں۔ نون ساکن تنوین کو پوشیدہ اور میم ساکن کے ضعیف کرنے کو اخفاء کہتے ہیں۔ یعنی نون ساکن اور تنوین کے اخفاء کو اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت سے ادا کریں، نہ تو نون ساکن اور تنوین کا بالکل اظہار کریں کہ نون ساکن اور تنوین کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں جو ان کا اصل مخرج ہے، اور نہ ہی بالکل ادغام کر دیں، بلکہ اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت رہے، اور نون ساکن تنوین اپنے مخرج سے ادا نہ ہو۔ میم ساکن کا جو اخفاء ہے، اس میں میم کو ضعیف کیسے کریں؟ تو میم ساکن کے اخفاء میں دونوں ہونٹوں کی خشکی کو بہت ہی نرمی کے ساتھ ملائیں، دونوں ہونٹوں کی خشکی بہت نرمی کے ساتھ ادا کریں، اور اپنے مخرج سے جو ہے بہت ضعیف ادا کریں۔ تو یہ ہے نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن کا اخفاء۔ نون ساکن اور تنوین کو پوشیدہ اور میم ساکن کے ضعیف کرنے کو اخفاء کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 26، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اخفاء ہوگا۔ اب یہ اخفاء کی تعریف تو ہو گئی، اب اخفاء کرنا کب ہے، اخفاء کی مثال کیا ہے؟
تو یہ قاعدہ نمبر 26 میں بیان کیا کہ نون ساکن تنوین کے بعد نہ تو حروف حلقی میں سے کوئی ایک آئے اور نہ ہی حروف یرملون میں سے کوئی آئے تو اخفا ہوگا۔ اگر نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جاتا ہے تو اظہار ہوگا، اور اگر حروف یرملون میں سے کوئی آ جاتا ہے تو پھر ادغام ہوگا۔ تو حروف حلقی، حروف یرملون کے علاوہ نون ساکن تنوین کے بعد کوئی حرف آئے تو اخفا ہوتا ہے۔ جیسے من کانا، من کانا، تو من میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، اور کاف نہ تو حروف حلقی میں سے ہے اور نہ حروف یرملون میں سے ہے، تو اخفا ہوگا۔ یعنی نون ساکن کو پوشیدہ کر کے پڑھیں گے، من بالکل ظاہر نہیں کریں گے، من کانا خوب ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی ادغام کر دیں گے کہ مکانا کر دیں، مکانا، بلکہ درمیانی کیفیت من کانا، تو یہ اخفا ہے۔ قاعدہ نمبر 27، میم ساکن کے بعد با آئے، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا ہوگا، اور میم ساکن کے اس اخفا کو اخفائے شفوی کہتے ہیں، اخفائے شفوی۔ شفوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شفوی یہ شفتن کا اسم منصوب ہے، شفتن۔ جن لوگوں نے درس نظامی کی 2-3 جماعتیں پڑھی ہیں تو وہ اسم منصوب سمجھ لیں گے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہیں تو وہ یوں سمجھ لیں اسم منصوب کو، جیسے یو پی کا ایک ضلع مراد آباد، تو مراد آباد کے آخر میں یا لگا دیں مراد آبادی، مراد آباد والا ہوتا ہے، جیسے کوئی مولانا یا کوئی بھی مشہور ہوں تو ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں فلاں شخص مراد آبادی، فلاں مراد آبادی، فلاں رامپوری، فلاں راجستھانی، تو یہ آخر میں جو یا بڑھا دیتے ہیں تو یہ اس میں منصوب ہوتا، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے والا، مراد آبادی مراد آباد والا، رامپوری رامپور والا، راجستھانی راجستھان والا۔ تو شفتن کا اس میں منصوب ہے، شفتن کا معنی ہے ہونٹ، تو شفوی کا معنی ہوگا ہونٹ والا اخفا، اخفائے شفوی، ہونٹ والا اخفا۔ تو اس اخفا میں ہونٹوں کا زیادہ دخل ہوتا ہے، ہونٹوں سے ادا کیا جاتا ہے یہ، تو اس لیے اس کو اخفائے شفوی کہتے ہیں۔ جیسے ام بھی، تو اس میں ہونٹ مل کے کچھ رکتے ہیں، تو اس لیے اس کو اخفائے شفوی۔ فائدہ، اوپر قاعدہ نمبر 24 میں یہ آیا کہ ادغام کب ہوتا، تو ادغام کب ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آئے تو ادغام ہوا،
اب ادغام کہتے کسے ہیں یہ نہیں آیا، تو فائدہ میں ادغام کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ تو ادغام کی تعریف کی ہے پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دیا اور مشدد کر دیا، مشدد کر کے پڑھا تو یہ ادغام ہوا۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا یہ ادغام ہے۔ پھر ادغام کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا، پہلا حرف جس کو دوسرے حرف میں ملایا جائے، ادغام کی تعریف میں ہے نا کہ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، تو پہلا حرف جس کو دوسرے حرف میں ملائیں گے تو پہلے حرف کو مدغم کہتے ہیں۔ مدغم، جیسے مثال کے طور پر من یقولو ہے، من یقولو، تو اس میں نون کو یا میں ملایا اور مشدد پڑھا یا کو، من یا، تو پہلا حرف نون جس کو یا میں ملایا تو یہ مدغم ہے، نون مدغم کہلائے گا۔ اور دوسرا حرف جس میں پہلے حرف کو ملایا گیا ہے، جیسے یا، تو یا میں نون کو ملایا گیا ہے تو دوسرے حرف کو مدغم فیہ۔ تو ادغام میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو حرف ہوتے ہیں، مدغم اور مدغم فیہ۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدغم اور مدغم فیہ دونوں متحرک ہوتے ہیں، دونوں متحرک ہیں تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا جاتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدغم اور مدغم فی دونوں متحرک نہیں ہوتے ہیں بلکہ مدغم ساکن ہوتا تو ادغام کیا جاتا ہے۔ جیسے من یقولو میں یہ تو مدغم ساکن ہے، من یقولو ہے یہ، اور کبھی متحرک ہوتے ہیں دونوں، جیسے مدہ ہے، مدہ یا یمدو ہے، فرہ ہے، فرہ، تو یہ اس طریقے کے جو الفاظ ہیں ان میں مدغم اور مدغم فی دونوں متحرک ہیں، مدغم کو ساکن کر کے تب ادغام کیا گیا۔ تو مدغم اور مدغم فی دونوں متحرک ہوں تو اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ ادغام کبیر، کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا، بڑا ادغام، تو یہ ایک طریقے سے بڑا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملایا تو گیا ہی ہے، ساتھ میں ساکن بھی کیا گیا، مدغم ساکن نہیں تھا، مدغم کو ساکن کیا پھر ملایا تو اس میں کام بڑا ہو گیا، تو اس لحاظ سے اس کو ادغام کبیر یعنی بڑا ادغام کہتے ہیں۔ اور مدغم فیہ میں مدغم ساکن ہو اور ادغام کیا جائے تو اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں۔ صغیر کا معنی ہے چھوٹا، تو چھوٹا ادغام، اس میں کیونکہ مدغم کو ساکن نہیں کیا گیا ہے بلکہ مدغم کا مدغم فیہ میں صرف ادغام کیا گیا ہے، متحرک کو ساکن نہیں کیا گیا، تو اس لحاظ سے اس کو ادغام صغیر، چھوٹا ادغام کہتے ہیں۔ امام حفص علیہ الرحمہ کی روایت میں ادغام صغیر سے ہی بحث ہوتی ہے، تو روایت حفص میں ادغام صغیر ہی کی قسمیں اور بحثیں بیان ہوں گی۔
تو فائدہ ہے پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یہ آج کا سبق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔